jolt and then you'll die. ویورز، ویڈیو میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، میپ میں UAE سے اوپر کی طرف کے تمام علاقے جیسے کہ قطر، بحرین، کویت، عراق اور ایران کی جانب لگنے والا سمندری علاقہ پرشین گلف کہلاتا ہے، جبکہ UAE سے نیچے کی طرف کا سمندر گلف آف عمان کے نیم سے جانا جاتا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ برطانیہ کی ایسٹ انڈیا کمپنی نے کویت کے ساتھ سمندری تجارت کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس وقت کویت دنیا میں بحری جہاز بنانے والا سب سے بہترین ملک تصور ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ کویت کے ساحلوں پر قدرتی موتی جو کہ بہت قیمتی تصور ہوتے تھے، بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتے تھے۔ برطانیہ اور کویت کا معاہدہ کامیاب ہو گیا، اور اب ہندوستان کے ساحلوں سے کویت کے ساحلوں تک برطانیہ کے جہازوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ ویورز، آپ کو یاد کرواتے جائیں کہ برطانیہ اس وقت کی سپر پاور تھی اور دنیا کی ٹاپ کنٹریز میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ یورپ سے لے کر ہندوستان تک کے تمام علاقوں پر کسی نہ کسی طرح برطانیہ کا اثر و رسوخ قائم تھا۔ تجارتی معاہدے نے اس خطے یعنی کہ ہندوستان سے کویت کے درمیانی علاقے کو بہت مصروف کر دیا تھا۔ سینکڑوں جہاز آتے اور جاتے اور بہت ہی کامیاب تجارت کا آغاز ہو گیا۔ لیکن دوستو، یہ تجارت آغاز تھی ایک اور جنگ کی۔ ہوا کچھ یوں کہ سندھ اور آج کے موجودہ کراچی کے سمندری علاقوں سے گزرنے والے ایک برطانوی بحری جہاز پر سمندری ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ یہ جہاز کھانے پینے کی اشیاء اور کپڑے وغیرہ لے کر کویت کی جانب جا رہا تھا جب اس پر حملہ ہوا۔ اس حملے کے نتیجے میں بہت سے برطانوی سپاہی ہلاک ہو گئے، اور سمندری ڈاکو ایک بہت ہی کامیاب حملہ اور جہاز کو مکمل طور پر تباہ کر کے وہاں سے چلے گئے۔ اس حملے کی توقع کبھی بھی نہیں کی جا سکتی تھی، کیونکہ برطانیہ کے ساتھ اس دور میں کوئی حرکت کرنا تو موت کے منہ میں جانے کے برابر تھا، اور برطانیہ نے بھی اس حملے کو اس خطے میں اپنی ذاتی بے عزتی محسوس کی اور سمندری ڈاکوؤں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ لیکن معاملات ابھی ٹیبلز کی حد تک گرم تھے کہ ایک اور خبر بھی آ گئی۔ ایران کے قریب بھی ایک جہاز پر حملہ ہوا، اور اس کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک ہوا جیسے پہلے جہاز کے ساتھ ہوا تھا۔ برطانیہ کے لیے اب رکنا مشکل تھا۔ ان حملوں سے برطانوی طاقت کو بہت گہری چوٹ پہنچی۔ جیسسن کے مطابق سمندری ڈاکو پرشین گلف کے درمیانی رستوں سے آتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں۔ برطانیہ نے اپنی فوجی جہاز مشرق کی جانب روانہ کر دی، اور 1909 میں بہار کے موسم میں ان فوجی جہازوں کا مقابلہ سمندری ڈاکوؤں سے ہو گیا، اور ان کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ جنگ کے نتیجے میں سمندری ڈاکوؤں کا بہت نقصان ہوا، اور وہ بھاگ کر راس الخیمہ کے ساحلوں پر پہنچ گئے اور یہاں پناہ لے لی۔ اس وقت راس الخیمہ، جو کہ اب UAE کا ایک اسٹیٹ ہے، اس پر القسیمیہ خاندان کی حکومت تھی۔ برطانیہ کو یہ شک گزرا کہ القسیمیہ کے لوگ بھی انہی سمندری ڈاکوؤں کے ساتھ ملے ہیں، اور اسی شک کی بنا پر برطانیہ نے راس الخیمہ کے ساحل پر حملہ کر دیا۔ حملے کے نتیجے میں بہت سے لوگ مارے گئے، اور یہ پورا ساحل تباہ ہو گیا۔ ویورز، آپ کو بتاتے جائیں کہ برطانیہ کے اس حملے کے نتیجے میں یہ پوری ساحلی پٹی حتیٰ کہ کویت کو بھی اس حملے سے بہت گہرا دکھ ہوا، اور اس نے برطانیہ کے ساتھ اپنے معاہدے بھی توڑ دیے۔ اس کے علاوہ ہندوستانی مورخین کے ساتھ ساتھ برطانوی مورخ نے بھی یہ لکھا ہے کہ برطانیہ کے اس حملے کا نتیجہ بہت غلط تھا اور بے بنیاد حملہ کیا گیا ہے۔ اس
حملے نے ایک طرف تو اس پورے خطے کو سوگوار کیا تھا اور ساتھ کے ساتھ اب یہ سارا خطہ برطانیہ کے خلاف بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ تمام تجارتی معاہدے ختم ہو گئے اور یہاں سے گزرنے والے جہاز اب سیف نہیں تھے۔ تاجر گھبرا گئے کہ اب وہ اپنا سامان تجارت اس خطے سے نہیں گزار سکتے، اور اگر کوئی ایسا کرتا بھی تو اس کو لوٹ لیا جاتا تھا۔ لیکن ویورز، آپ کو یاد ہوگا کہ برطانیہ اس وقت کی سپر پاور تھی، اور طاقت کا نشہ بھی بہت خطرناک نشہ ہوتا ہے۔ برطانیہ نے سوچا کہ اب اس کا اثر و رسوخ اس خطے میں بھی طاقت کے زور پر ہی ممکن ہے، اور اسی وجہ سے برطانیہ نے اس پورے گلف خطے کو پائریٹ اسٹیٹ یعنی کہ سمندری ڈاکوؤں کا خطہ قرار دے دیا اور اپنی کھلی دشمنی کا اعلان کر دیا۔ پرشین گلف والوں نے بھی اپنی طاقت کا خوب مظاہرہ دکھایا، اور 1815 میں راس الخیمہ کی القسمیہ خاندان کے حکم پر ہی برطانیہ سے آنے والے ایک جہاز تباہ کر دیا، اور اس کے بعد کئی ایسے حملے کیے کہ برطانیہ کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ 1819 نومبر میں برطانیہ نے اپنے 3000 سولجرز کی مدد سے راس الخیمہ پر حملہ کر دیا۔ ویورز، یہ جنگ تقریباً 2 سال تک جاری رہی، جس میں چھوٹے بڑے حملے ایک دوسرے کی جانب سے ہوتے رہے۔ آخر 1820 میں راس الخیمہ نے سرنڈر کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ راس الخیمہ کا ساتھ دینے والی اسٹیٹس نے بھی سرنڈر کیا، جس میں یہ پورا گلف شامل ہے۔ 1820 سے 1892 تک یہ علاقہ مکمل طور پر برطانوی حکومت کے قبضے میں رہا، اور یہاں ان ساحلوں پر برطانوی فوجی چوکیاں قائم ہوئیں۔ دبئی نے 1820 میں ہونے والے معاہدے کی مخالفت کی اور برطانیہ کے سامنے ڈٹا رہا، لیکن طاقت آخر کار 15 سال کے بعد اس خطے میں بھی شامل ہوئی، اور 1835 میں دبئی بھی ٹروشل اسٹیٹس کا حصہ بن گیا۔ ابو دھابی، شارجہ، عجمان اور القوین نے راس الخیمہ کے ساتھ ہی اس اگریمنٹ کو مانا تھا، اور 1820 سے ہی ٹروشل اسٹیٹ کا حصہ بن گئے تھے۔ Zombie apocalypse.